السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ کے دوران 5 طیارے گرانے کی تصدیق کر دی اور وائٹ ہاؤس میں ریپبلکنز کے اعزاز میں دیے گئے استقبالی سے خطاب میں بھارت کا جھوٹ بھی بے نقاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بھارت کے 5 سے 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ ہم نے پاک بھارت جنگ رکوائی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ صورتحال انتہائی خراب تھی، دونوں ملکوں میں ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا، دنیا میں کئی جنگیں ختم کرائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی حکومت نے 6 ماہ میں وہ کامیابی حاصل کی جو کسی امریکی حکومت نے نہیں کی۔ پاکستان اور بھارت دونوں کو تجارت کا مشورہ دیا، کشیدگی کم کی۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کو دنیا کا کرپٹو دال حکومت بنا رہے ہیں، کرپٹو میں امریکہ دنیا بھر میں سب سے آگے ہے، ہم نے بگ بیوٹیفل بل پاس کرایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ سے مزید 10 یرغمالیوں کو بہت جلد رہا کر دیا جائے گا۔ زیادہ تر یرغمالیوں کو واپس لے لیا، مزید 10 بہت جلد آ رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جلد مکمل ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات بلا مقابلہ ہی ہوں گے۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے پارلیمانی کمیٹی اور سیاسی کمیٹی کے پرانے ناموں کی توثیق کر دی ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اعلامیے کے مطابق پی ٹی آئی کی جنرل نشست پر مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا خان آفریدی، نور الحق قادری، جبکہ خواتین کی نشست پر روبینہ ناز اور ٹیکنوکریٹ کی نشست پر اعظم خالد سواتی امیدوار ہوں گے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ثانیہ نشتر کی خالی ہونے والی نشست پر مشال یوسفزئی امیدوار ہوں گی۔ سیاسی کمیٹی کے مطابق سینٹ کے ناراض امیدواروں نے کاغذات واپس لینے کا بھی فیصلہ کیا۔ سینٹ الیکشن کے نتائج حکومت اور اپوزیشن کے طے شدہ فارمولے کے مطابق ہوں گے۔ پی ٹی آئی کو 6، اپوزیشن کو 5 نشستیں ملیں گی۔ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے کو 2 جبکہ مسلم لیگ نون کو 1 نشست ملے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے اپوزیشن کے خلاف درخواستوں پر ریفرنس ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر کی ہدایت پر اسمبلی حکام نے حکومتی درخواستوں کو معطل کرنے کا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ پنجاب اسمبلی میں 26 ارکان کی معطلی اور نااہلی ریفرنس پر حکومتی اور اپوزیشن کمیٹی کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ حکومتی اور اپوزیشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد وزیر پارلیمانی امور پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آج کا اجلاس نتیجہ خیز رہا، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اتفاق رائے ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ آئندہ اجلاس میں اپوزیشن حکومتی ارکان کی طرف سے گالم گلوچ اور ممبر کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ تحریک انصاف سے اس وقت بیک ڈور کوئی رابطہ نہیں ہو رہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا کہ تحریک انصاف احتجاج کے لیے پہلے اپنی تیاری کر لے، پھر ہم تیاری کریں گے۔ محسن نقوی سے سوال کیا گیا کہ کیا ٹرمپ سے ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کے متعلق بات ہوئی؟ وزیر داخلہ نے جواب میں کہا، دورہ امریکہ سے متعلق حلف کا پابند ہوں، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ صدر مملکت کو ہٹانے کی خبر پر کسی کو تو بولنا تھا، صدر مملکت کا جتنا دور ہے وہ ربع صحت ہوئے تو مدت پوری کریں گے۔ صحافی نے 2 لفظ میں معافی مانگ لینی تھی، مگر غلط خبر پر ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہوتا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ ایف سی کی مزید بہتری کے لیے اس کے انڈر اینٹی رائٹ فورس کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ ناظرین، خیبر پختونخوا کابینہ کا امن امان کی صورتحال پر اگلے ہفتے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ علی گنڈاپور کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ نے خطاب میں کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو مشاورت کے لیے مدعو کیا جائے گا تاکہ دیرپا حل کے لیے مشترکہ لائحہ عمل بنایا جا سکے، اور کابینہ میں 3 ایم پی او کے نفاذ کو محکمہ داخلہ کی پیش کی اجازت سے مشروط کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جرگوں اور مقامی عمائدین کے مشاورت سے مختلف علاقوں میں امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ اجلاس میں بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے خیبر پختونخوا کے شہداء کے ورثاء کے لیے فی کس 50 لاکھ روپے اور دہشت گردی میں شہید مولانا خان زیب کے لیے ان کے اہل خانہ کے لیے 1 کروڑ روپے امداد کی منظوری دی گئی۔ ناظرین، وفاق کی اینٹی کرپشن کورٹ نے ٹاڈاب میگا کرپشن کیسز کی سماعت مکمل کر کے فیصلہ سناتے ہوئے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سمیت تمام ملزمان کو 14 مقدمات میں بری کر دیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ شواہد کے مطابق ملزمان کے اکاؤنٹس میں کرپشن کی کوئی رقم نہیں آئی اور 12 سال سے ملزمان اس مقدمے کے بوجھ تلے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ یہ انصاف نہیں کہ 14 سال تک لوگوں کو مقدمات میں پھنسایا رکھا جائے، اور عدالت نے تمام ملزمان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آج سے آپ ان مقدمات سے آزاد ہیں۔ عدالت کے مطابق آڈیٹر کے پاس بھی ملزمان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں۔
چیئرمین سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں بے بنیاد کیسز سے بری ہوا جنہوں نے یہ کیسز بنائے وہ آج ہمارے اتحادی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کا نہیں سوچا۔ میں نے کہا تھا کہ وعدہ معاف گواہ کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ فاروق ایچ نائک کا شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے تمام لوگ بری ہو گئے، آج تمام بے گناہ لوگ بھی بری ہو گئے، کچھ لوگ تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ان کو بھی وہی سزا ہونی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں، اور فاروق ایچ نائک صاحب نے بہت اچھی پیروی کی، اور میں ان سب لوگوں کو جو غلط ملوث تھے ان کو آج بریت پر میں مبارکباد ہے۔ میں نے لیجسلیشن کرائی تھی، وہ یہ تھی کہ جو وعدہ معاف گواہ ہیں جو بن جاتے ہیں، اگر کیس پروو نہیں کر سکتے ان کو بھی وہی سزا ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے خیبر پختونخوا حکومت پر نااہلی اور کرپشن کے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں بد انتظامی اور کرپشن کا راج ہے۔ دریائے سوات پر سیاحوں کے تحفظ کو یقینی نہ بنانا انتظامی ناکامی کی واضح مثال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت کے غیر ذمہ دارانہ بیان کے باعث پی آئی اے کے اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا، اور انہی بیانات کے سبب قومی اعلان لائن پر بین الاقوامی پابندیاں عائد کی گئیں۔ کراچی چیمبر آف کامرس کا اعلان، آج شہر بھر میں کاروبار بند ہوگا۔ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جاوید بلوانی نے ہنگامی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ آج کراچی میں مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ شہر کی تمام تجارتی ایسوسی ایشن نے ہڑتال کی کال پر اتفاق کیا ہے۔ جاوید بلوانی نے کہا کہ تاجر ہفتے کے 7 دن کام کرتے ہیں اور باقاعدگی سے ٹیکس دیتے ہیں، جبکہ سرکاری ملازمین خصوصاً بیوروکریٹس صرف 5 دن کام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے وزیر اعظم کو بھی درخواست دی گئی ہے اور آج کی ہڑتال کو ملک بھر کے تاجروں کی حمایت حاصل ہے۔ لاہور کے تاجر و صنعتکار ٹیکسز کے خلاف 19 جولائی کی ملک گیر ہڑتال پر 2 گروپوں میں تقسیم۔ فیڈریشن آف چیمبرز نے مذاکرات کے بعد ہڑتال کی کال واپس لے لی اور لاہور چیمبر نے 19 جولائی کو ملک گیر ہڑتال کا فیصلہ برقرار رکھا ہے۔ لاہور چیمبر صدر میاں ابوذر شاد کا کہنا ہے حکومت کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوئے۔ آج کوئی ہڑتال نہیں ہو رہی۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عاطف اکرام شیخ نے ایک اہم اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حکومت نے فائنانس بل اور سیلز ٹیکس ایکٹ کی مترادف شقوں پر بزنس کمیونٹی کے تحفظات کو تسلیم کرتے ہوئے شقیں واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ عاطف اکرام شیخ کا کہنا تھا کہ آج ہونے والی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں ملک بھر کے چیمبرز ہمارے ساتھ متفق نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ فیڈریشن کا کام حکومت اور بزنس کمیونٹی کے درمیان پل کا کردار ادا کرنا ہے اور آج یہ کردار کامیابی سے ادا کیا گیا۔ فیڈریشن کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض نے کہا کہ ملک بھر میں کسی جگہ ہڑتال نہیں ہو رہی کیونکہ حکومت نے ہمارے تمام تحفظات کو تسلیم کر لیا ہے۔ ناظرین، 21 جولائی سے بارشوں کے نئے اسپیل کے لیے ابھی سے تیاری کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پی ڈی ایم اے آفس میں بریفنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ ڈپٹی کمشنر فیلڈ میں جا کر عوام کی خدمت کریں۔ ہائی رسک علاقوں میں نقل مکانی کا سلسلہ بر وقت ہونا چاہیے۔ حکومتی اداروں نے اچھا کام کیا، غفلت یا کوتاہی کی وجہ سے کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی۔ نجی سوسائٹیز بارش کے پانی کے نکاسی کے لیے اپنی مشنری نصب کریں اور سیلاب سے انفراسٹرکچر کے نقصانات کی فہرستیں بھی تیار کی جا رہی ہیں۔ ڈی سیز کو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ کو صرف یہ نہیں کہ آپ کو آفس میں بیٹھ کے آپ اپڈیٹس لے رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں فیلڈ میں، مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے ہائی رسک ایریاز ہیں، ان میں اگر آپ کو ایویکیویشن کرنی ہے تو وہ ایویکیویشن جو ہے وہ ٹائملی ہونی چاہیے۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ہمیں ان کو یہ ذمہ داری دینی چاہیے اور وارننگ دینی چاہیے کہ وہ اپنی مشینری ڈپلوائے کریں جہاں پر انفراسٹرکچر ڈیمیج ہے۔ ایسے ہی بارش کا یہ اسپیل ختم ہوتا ہے، اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ہم نے ڈی سلٹنگ کا پروسیس کیا ہے پورا سال، اس کے بہت اچھے ریزلٹس آئے ہیں اور اس کی وجہ سے ڈیمیج جو ہے وہ کنٹرول ہوئے۔ ناظرین، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں پر نئی انرجی وہیکل لیوی عائد کر دی ہے، جس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 1300 سی سی سے چھوٹی مقامی اور درآمدی گاڑیوں، پک اپ، بسوں اور ٹرکوں پر 1% لیوی لاگو ہوگی، جبکہ 1300 سے 1800 سی سی گاڑیوں پر 2% اور 1800 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر 3% لیوی عائد کی جائے گی۔ ایف بی آر کے مطابق اس اقدام کا مقصد پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی حوصلہ شکنی اور صارفین کو الیکٹرک گاڑیوں کی طرف راغب کرنا ہے۔ پاکستان میں تیار یا اسمبلڈ گاڑیوں پر یہ لیوی مینوفیکچرر جبکہ درآمدی گاڑیوں پر خریدار ادا کرے گا۔
नाज़रीन आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 4 रुकनी नई इंतजामी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर कमेटी के सरबराह होंगे, जबकि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और जस्टिस आजम खान कमेटी के मेंबरान होंगे। ये नोटिफिकेशन चीफ जस्टिस की मंजूरी से रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने जारी किया है। इंतजामी कमेटी को हाई कोर्ट के तमाम इंतजामी फैसले करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल होगा। सेनेट ने खातून को अगवा या सरेआम बरहना करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत ख़त्म करने का बिल मंजूर कर लिया। ऐवान बाला ने फौजदारी क़वानीन में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया, जिसके तहत खातून को अगवा या सरेआम बरहना करने वाले को पनाह देने पर सजाए मौत ख़त्म कर दी जाएगी। सेनेट से पास बिल के मुताबिक खातून पर मुजरिमाना हमला करने या इसे सरेआम बरहना करने पर मुलजिम को बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। जुर्म नाकाबिल ज़मानत और नाकाबिल मुसालहत होगा, जबकि मुजरिम को उम्र कैद, जायदाद की जब्ती और जुर्माने की सजा होगी। सेनेटर अली जफर ने कहा कि औरत के कपड़े उतारने पर सजाए मौत बरकरार रहना चाहिए, जबकि सेनेटर समीना मुमताज़ ने कहा कि हम औरत को कमज़ोर बना रहे हैं। ये सजा बाहर के लोगों को खुश करने के लिए कम की जा रही है, जिस पर वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये कैसे सोच लिया कि सजा की संगीनी जुर्म को रोकती है। मौत की सजा देने से जराइम कम नहीं होंगे। हमारे पास 100 जराइम में सजाए मौत है, लेकिन जुर्म की शरह बढ़ रही है। यूरोप में सजाए मौत नहीं, वहाँ क्राइम कम हो रहा है। पानी के झगड़ों पर मुकदमा बना लेते हैं कि औरत के कपड़े उतारते हैं ताकि अगले को सजाए मौत हो जाए। शरीयत के मुताबिक 4 जुर्म के अलावा किसी जुर्म पर सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। बड़ा करते हैं क्योंकि सजाए मौत होगी। मैं assault or criminal force to women and stripping her of her clothes, ये एक बहुत heinous offense है। इसके लिए डेथ पनिशमेंट की गई थी। हम अपोज करते हैं कि इसको डेथ ही रहना चाहिए, लाइफ नहीं होना चाहिए। Because we have to please international borders or money trade or whatever, तो उसकी वजह से हम जो है अपनी पनिशमेंट्स को भी कम करेंगे, तो सर फिर तो हर कोई हर कुछ कर जाएगा। इतनी पनिशमेंट्स होने के बावजूद सब कुछ हो रहा है, उसको भी आप कम करेंगे तो आई डोंट नो, इट्स आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन द प्रोसिक्यूशन बिफोर वी डू एनीथिंग एल्स। सर ये हमने कहाँ से सोच लिया है कि जो सज़ा की संगीनी है ये जुर्म को रोकती है। हमारे यहाँ 80, 90, 100 जराइम में सजाए मौत है और क्राइम रेट आसमान से बातें कर रहा है। यूरोप पूरे में सजाए मौत नहीं है। यह 2 ग्रोहों की पानी काटने पे औरत को शामिल किया जाता है, उसका इस्तेसाल किया जाता है कि जी ये देखे इसके कपड़े फटे हुए हैं, स्टोरी बना के ले जाते हैं, जाके खड़ा करते हैं क्योंकि सजाए मौत जमानत नहीं होगी। मैं तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं कि शरीयत में दी गई 4 सजाओं के अलावा सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बताएं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत करता है। दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस और बैन अल-अक़वामी ताउन हमारी पॉलिसी के अहम सुतून हैं। पाकिस्तान फ्रंट लाइन रियासत के तौर पर आलमी अमन के लिए नुमायाँ किरदार अदा कर चुका है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि इंसदाद दहशत गर्दी इक़दामात के नतीजे में एबे गेट हमले के मास्टर माइंड शरीफुल्लाह को गिरफ्तार किया गया। भारत की जानब से लश्कर तैयबा से पाकिस्तान का ताल्लुक जोड़ना ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान ने कालादम तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की हैं, इनके ढांचे तोड़े, क़यादत को सजाएं दिलाई और कारिंदों को मरकजी दहारे में लाने के इक़दाम किए। तर्जुमान का कहना था कि भारत ऐसे वाक़यात को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करता है ताकि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो हटाई जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।